اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد محمد ابن حنفیہ اور بنی ہاشم کے ان افراد کے نام ایک خط تحریر کیا جو امام کے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور ان کے ساتھ رہنے والے بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے، وسلام۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام دنیا اور عالم آخرت کے بارے میں آپ کے اسی نظریے کی نشاندہی کرتا ہے جو تمام ائمہ اطہار کا نظریہ ہے۔ آپ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اگر دنیا سے الہی فریضے اور ذمہ داری کی ادائیگی کو منہا کر دیا جائے تو پھر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت، وقعت اور اہمیت نہیں، کیونکہ کسی عارضی اور قابل زوال چیز کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی نظر میں یہ پوری دنیاوی زندگی، اس کی لذتیں، مال و منال اور جاہ و حشم، اور اس کی مشکلات، تکالیف اور اذیت و آزار یکساں اور مساوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی نگاہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن آپ کے نزدیک عالم آخرت بے حساب اور لامحدود عظمت کا مالک ہے، اور اسے کسی بھی پیمانے اور کسی بھی ترازو سے نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ عالم آخرت دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ زوال و فنا کا اس میں گزر نہیں۔ اس کی سعادت و کامیابی، اس کی لذت و سرور دائمی، ناقابل زوال، اور اس سب سے بڑھ کر خدا کی رضا اور رضوان اسی میں ہے۔ اسی طرح آخرت کی تکالیف اور اذیتیں بھی کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس طرز تفکر کے نتیجے میں دنیا کو اس کی لذتوں، آسائشوں اور جاہ و جلال کے باوجود ترک کر دینا اور اس کے زرق برق سے بے اعتنائی کرتے ہوئے آخرت سے تعلق قائم کرنا انتہائی آسان اور فطری ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے دنیا کی تکالیف اور اذیت اور آزار پر صبر کرنا نہ صرف قابل برداشت بلکہ لذت بخش اور شیرین ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اس طرز تفکر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اسی طرح اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور تصورات اور عقائد کے مرحلے سے نکال کر برسر زمین اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ امام علیہ السلام نے اس کلام میں انتہائی سادہ اور مختصر الفاظ میں ایک طرف تو اپنے بھائی محمد حنفیہ اور اپنے قبیلے کے افراد کے لیے دنیا و آخرت کی حقیقت کو بیان کیا، اور زندگی کے آخری لمحات میں انہیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمایا ہے، اور دوسری طرف تمام دنیا والوں اور خاص کر معاشرے کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ دار مذہبی رہنماؤں کے لیے اس راہ کا تعین کیا ہے، اور اس طرز تفکر کی تعلیم فرمائی ہے جس کا انہیں حامل ہونا ضروری ہے۔